والذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست ماوائے ندانم جست مل جائے، توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیب چار سازی کن، مریض درد سیانم مغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شابر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. عرض و معروض سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا دو عالم کے داتا نبی کونین نعمت دارین صاحب قاب قوسین نبی کون و مکان نبی خاتم الانبیاء خاتم پیغمبران روح انس و جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہرناز میں آپ اور ہم سب مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اور جی لگا کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ بڑے مبارک لوگ ہیں جو آپ اس پرسعید ساعت میں کہ جبکہ ایک اللہ والے کا دیار ہمارے و آپ کے سامنے ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و نور کی بارش بھی یہاں پر برس رہی ہے. سبحان اللہ. بعض مرتبہ بارش دکھائی نہیں دیتی ہے اور وہ برستی ہے، مگر یہاں آج معاملہ یہ ہے کہ وہ دکھائی بھی دے رہی ہے اور برس رہی ہے. تو بارش بھی ہو رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ سب رحمت ہی کی بارش ہے. جہاں ضرورت کے موافق اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو وہ واقعی اس کا رحم و کرم ہی ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے. اور آج ہم نائب حضور مجاہد ملت مفتی عبدالرب صاحب کے شہزادے حضرت عالم بعمل قاری حافظ و قاری غلام غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کے
عرس پاک میں موجود ہیں، اور حضرت کی جانب سے بڑی کوششیں رہی، اور یہ کوششیں اتنی تھی کہ آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، صرف ہم اور آپ ہی نہیں ہوتے بلکہ ایک پنڈال یہاں پر بھرا ہوا ہوتا، اور نظر آتا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے اور ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے۔ مگر فکر نہ کیجئے، پرواہ نہ کیجئے کہ اگر ہم ایک کہنے والا کہہ رہا ہو اور 2 بھی سنتے ہوں، 9 بھی سنتے ہوں، 100 بھی سنتے ہوں، وہ سب اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہی ہے۔ ایک کو بھی عطا کرتا ہے، 1000 کو بھی عطا کرتا ہے۔ اور جب دلوں کا عقیدہ بڑا ہوا ہوتا ہے، محبتیں پوری جوش پر ہوتی ہیں، اور اللہ کا دریائے کرم جوش پر ہوتا ہے، تو کسی گناہگار کو، کسی نیکوکار کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ نیکوں کے صدقے میں اللہ گناہگاروں کی بنا دیتا ہے۔ یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ لہذا میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ بھی ہے، اور یہ 3 تاریخ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت حافظ و قاری غلام غوث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ عرس مبارک کی تاریخ بھی ہے۔ اس تاریخ میں کئی سلسلے اپنی آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، اللہ والوں کی بھی مناسبت موجود ہے، اور اللہ والوں کے سردار امام حسین کی بھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ سب ساعتیں اور سب سعادتیں جو موجود ہو رہی ہیں، ان سے انشاءاللہ امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر ہم صحیح طرح سے بیٹھ کر کے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک ارادوں کو بھی قبول فرمائے گا اور ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، کسی قیدی کو، کسی مسکین کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اس پر ہمیں کوئی ہدیہ نہیں چاہیے، ہمیں اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلہ عطا فرماتا ہے، جو صلہ اس کی عقل سے بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ سے باہر ہوتا ہے، اس کے سمجھنے سے باہر ہوتا ہے، ایسا صلہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اسے کامیاب و کامراب فرماتا ہے، اور آخرت میں جنت دے کر اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیتا ہے۔ آیت کریمہ کا پس منظر اگر آپ ملاحظہ کریں تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام علی مقام امام حسن و حسین حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، اور جب بیمار ہوئے تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضرت مولا علی کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت فاطمہ الزہرا کی باندی حضرت فدہ کو مشورہ دیا اور کہا کہ اے علی، آپ منت مان لیں، آپ منت مان لیں، اور جب آپ منت مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس منت کے طفیل آپ کے شہزادوں کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب آپ اور ہم اولاً تو یہ مسئلہ شرعی ملاحظہ فرمائیں کہ منت کا اصل معاملہ کیا ہے، جو ہم نظر و نیاز مانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ذرا سا میں آپ مسائل فقہیہ کی روشنی میں تھوڑی سی بات آپ تک پہنچاتا چلوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نظر مانتے ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نظر شرعی ہے اور ایک نظر عرفی ہے۔ ہم بزرگوں کی نظر و نیاز بھی مانتے ہیں، بزرگوں کے نام پر مرغا پال لیتے ہیں، بزرگوں کے نام پر ہم کوئی بکرا پال لیتے ہیں، بزرگوں کے نام پر
बड़ा जानवर पाल लेते हैं, हम कहते हैं फला बुजुर्ग के नाम का है, फला बुजुर्ग का है, बड़ी 11वीं वाले का है, ख्वाजा गरीब नवाज का है, हजरत मुफ्ती अब्दुल रब साहब के नाम से पाला उन्हीं के नाम का है। लिहाजा ये जो हमने माना ये सब के सब नजर उर्फी कहलाती है। इसका पूरा करना वाजिब या जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अकीदत मौजूद है तो जो कहता है वो करके दिखाता है। इसलिए अकीदत कहती है कि जब मुफ्ती अब्दुल रब साहब के नाम पर बकरा पाला है, मुर्गा पाला है, उनके नाम पर पतीला बोला है, तो तेरी अकीदत एक तरफ तेरी ये कह रही है कि हाँ बेशक जरूरी नहीं है, लेकिन मोहब्बत कहती है जिस अल्लाह वाले के नाम पर बोला है ऐसा नहीं है कि उनकी मोहब्बत में बोले और करे, और जब बोला है तो किया जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बुजुर्गों के नाम पर भी जब हम बोलते हैं तो वो वाकई वाजिब तो नहीं होता है, शरीयत उसको मुआखजा करने के लिए तैयार नहीं है, शरीयत पकड़ती नहीं है, शरीयत नहीं कह रही कि तुम्हारे ऊपर जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो तुम गुनाहगार हो जाओगे। अकीदत कह रही है मैंने बुजुर्ग का नाम लेकर बोला है, जो बोला है वो हम करेंगे ताकि हम बुजुर्ग के सच्चे अकीदतमंद कहलाएं। ये नजरे उर्फी है। अब चूंकि आयत करीमा में ये चीज मौजूद है तो अब आप नजरे शरई को मुलाजा फरमाएं। नजरे शरई ये है कि आप उन चीजों की मन्नत माने, उन चीजों की नजर माने जिन चीजों को कुरान पाक या अहादीस में वाजिब या फर्ज होना साबित मौजूद हो। जहां वाजिब मौजूद हो उसकी मन्नत माने तो ये मन्नत शरई कहलाती है। जैसे किसी ने रोजे की नियत मानी, मन्नत मानी, किसी ने नमाज की मन्नत मानी कि मैं अगर बीमार था शिफायाब हो जाऊं तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। अगर किसी ने मन्नत मानी कि मैं अगर बीमार हूं और शिफा पालूं तो मैं अल्लाह के लिए रोजा रखूंगा। अगर कोई शख्स कोई परेशान हाल है और वो शख्स ये मन्नत माने कि अगर मेरे माँ बाप बीमार हैं, परेशान हाल है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा रोजगार ठप होता चला जा रहा है, कारोबार बैठता चला जा रहा है, मन्नत माने इलाही अगर तू मुझे रोजगार दे, मुझे कारोबार दे तो फिर उसके बाद मैं तेरे उस अता करदा नेमत से हज के लिए जाऊंगा। तो ये ऐसी मन्नतें हैं कि अगर कोई करता है, कोई कहता है, ये मन्नतें मानता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका पूरा न करने पर मुआखजा फरमाता है, उसे करना जरूरी होता है। लिहाजा मन्नतें मानते हैं तो हम ऐसी मन्नतें माने जिनका वजूद इंदा शरा कहीं वाजिब रहा हो, कहीं जरूरी रहा हो, फर्ज रहा हो। मगर क्या करें अवाम और हमारे खवास, बल्कि अवाम का हाल तो हमारा ये है कि नमाजों के करीब नहीं तो मन्नतें नमाज की कैसे माने, रोजों के करीब नहीं तो मन्नतें रोजों की कैसे माने। अमीर हैं, मालदार हैं, मालदार होने के बावजूद हज फर्ज हो चुका है मगर हज की मन्नत कैसे माने, बड़ा पैसा खर्च होता है, उनकी मन्नतें नहीं मानते, मानते हैं तो उर्फी मन्नतें मानते हैं, वो भी बुरा तो नहीं है। अब आप मुलाजा फरमाएं हजरत हसनैन करीमैन रहिमहुमुल्लाह ताला, उनकी तबीयत खराब हुई, जब तबीयत खराब हुई, बीमार हुए तो उनके लिए मशवरा दिया गया कि आप मन्नत माने। जब मन्नत मानी तो 3 रोजों की मन्नत मान ली। हजरत मौला अली, हजरत फातिमा तो ज़हरा, हजरत फिद्दा, इन्होंने मन्नत मानी और 3 रोजों की मन्नत मानी। मगर मामला अजीब है कि रोजों की मन्नत मानी, इधर तो मन्नत मानी है, अल्लाह का फजल और करम ये हुआ कि इन अल्लाह वालों ने अल्लाह वालों की शिफा के लिए मन्नत मानी और अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। हजरत हसनैन करीमैन अल्लाह के फजल से शिफायाब हुए और जब सेहत याब हो गए तो चाहा कि जो मन्नत मानी है वो पूरी कर ले। जब उन्हें पूरी करने का इरादा किया तो हजरत मौलाए कायनात आप फरमाते हैं कि फातिमा घर में कुछ हो तो आप और हम रोजों की मन्नत को पूरा कर लें। इधर रात को सहरी की, इफ्तार का वक्त करीब था, जब देखा गया तो घर में कोई खाने पीने का सामान ज्यादा मौजूद नहीं था। अल्लाह अकबर। आपने पड़ोस से थोड़ा जौ का आटा लिया और जौ का आटा लेने के बाद कुछ रोटी तैयार कराई और रोटी तैयार करा के
افطار کا وقت قریب تھا، اتنے میں دروازے پر ایک آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، میں بڑے ٹائم سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے، مجھے روٹی میسر نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں مسکین ہوں، مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے عطا کر دو۔ سبحان اللہ۔ ادھر ان اللہ والوں کے سامنے جب وہ مسکین آیا، اس نے اللہ کی رضا کا سوال کیا تو اس نے سوال کیا، ادھر ان اللہ کے نبی کے گھر والوں نے جو کچھ بنا تھا سارا کا سارا اس یتیم کو دے دیا۔ جب اس مسکین کو دے دیا وہ لے کر کے چلا گیا۔ ادھر انہوں نے پانی سے روزہ افطار فرمایا، ایک روزہ پورا ہوا، منت کا روزہ تھا، دوسرے روزے کی باری آئی، جب دوسرا روزہ رکھا اور پھر افطار کا وقت ہوا، افطار کے وقت میں پھر سے انہوں نے تیار کی، روٹیاں تیار کی اور تیار کرنے کے بعد افطار کا وقت قریب تھا، آپ کھانے کے لیے بیٹھنے ہی والے تھے، اتنے میں پھر سے ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دو، میں بہت بھوکا ہوں، میں ایک یتیم ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز عطا کر دو۔ جیسے اتنا کہا، نبی کے گھر والوں نے سارا کھانا اٹھا کر کے اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرا روزہ منت پوری کرنی تھی، تیسرا رکھا، جب تیسرا روزہ رکھنے کے بعد افطار کا وقت قریب ہوا، روٹیاں تیار ہوئیں، کھانے کے لیے بیٹھنے ہی والے تھے کہ پھر اتنے میں ایک شخص آ گیا اور کہا کہ اللہ نبی کے گھر والوں، تمہارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، تم اللہ کی رضا کے لیے مجھے بھی کچھ دے دو، میں ایک قیدی شخص ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ ان نبی کے گھر والوں نے سب اٹھایا اور دے دیا۔ اللہ اکبر، قربانی ہوتی ہے، جب قربانی دی جاتی ہے اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ادھر حسنین کریمین کی صحت پر بولے گئے روزوں کی منت کو پورا کر رہے تھے، مولا علی پورا کر رہے تھے، حضرت فاطمہ پورا کر رہی تھی، حضرت فدہ پورا کر رہی تھی۔ ادھر انہوں نے سارا کا سارا تینوں روز افطار کے وقت کھانا ان تمام حضرات کو دے دیا۔ ادھر اللہ کا حکم نازل ہو گیا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، اللہ نے تعریف بیان فرما دی اور ارشاد فرمایا والذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ لوگ جو اپنے حصے کا کھانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی غریب کو کھلاتے ہیں، کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے لوگو ہم تم کو کھلا رہے ہیں، اس کھلانے پر ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہ رہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ اب آپ اور ہم جن دیار میں بیٹھے ہیں، جس محبت کے دیار میں بیٹھے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ہستیوں کو، جنہوں نے اپنے آپ کو سب کچھ، اپنا تن، اپنا من اور اپنا دھن، سارا کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام عطا فرمایا اور ایسا انعام عطا فرمایا کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آرام فرمائے اور جنہوں نے سیاری زندگی اللہ اور رسول کے لیے ان کے شریعت کے اصولوں پر زندگی گزاری اور کہا قالوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا ہر حال میں، اگر بیمار تھے تو کہا ہمارا رب اللہ ہے، اگر ماحول خراب تھا تو اس بات میں نہ آئے کہ ماحول خراب ہے داڑھی نہ رکھاؤ، ماحول خراب ہے پینٹ شرٹ میں سفر کرو، ماحول خراب ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم کو پکڑ لے اس لیے ہم ان کی طرح صورت بنا کے سفر کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، چلو ان کے جیسے ہو جائیں۔ نہیں، انہوں نے ہر حال میں کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس بات پر ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے مقدس فرشتے ان مقدس ہستیوں کے در پر زیارت کے لیے اتر پڑتے ہیں۔
ہمارا معاشرے کا حال اور مزاج یہ ہے کہ جیسے پارٹیاں دل بدل دیتی ہیں، جیسے ایک نیتا دل بدل دیتا ہے، جیسے ایک شخص اپنے مقصد کی خاطر اپنے کام کو، اپنے دین کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، شریعت کی بات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، وہ شریعت کی بات کو ایک طرف رکھتے چلا جاتا ہے۔ مگر اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، ماحول کچھ بھی ہو، کیسا ہی مزاج ہو، اگر ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کے ہی کہنے پر چلنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے نمازوں کو ترک نہ کیا، اس لیے انہوں نے کبھی زکوٰۃ کو ترک نہ کیا، انہوں نے شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام نہ کیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بندہ ہمارے راہ میں، ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اپنے راستے کی اسے رہنمائی کر دیتے۔ ایسی رہنمائی اللہ والے پا لیتے ہیں کہ یہ اگر کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کی صورتیں، اللہ والوں کی صورتیں لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں، لوگوں کے لیے ذریعہ، لوگوں کے لیے اللہ کا راستہ تلاش کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لہذا اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، کہیں پر رہنا اللہ کے لیے ہو تو پھر اللہ کا بندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، رہتا بھی ہے، زندگی کے سانس بھی گزارتا ہے، زندگی کے سارے کام کرتا ہے، معاشیات کو بھی دیکھتا ہے، سیاسیات کو بھی دیکھتا ہے، مگر اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے تو سارے کام کے باوجود اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک بندہ پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا اور مشہور تھا بزرگ کا، بزرگ بڑے مشہور تھے کہ بہت نیک ہستی ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو اللہ والوں کے لیے ذہن کے اندر ایک مینٹیلیٹی یہ ہے، ذہنیت یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہیں تو کرامت دکھائیں گے، ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی۔ وہ پہنچے ملاقات کے لیے حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، موجودہ پاکستان کے اندر ان کا مزار ہے، وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھے ایک دن گزر گیا، اگلا دن پھر ان کی زیارت کا موقع ملا، پھر ملاقات ہوئی، اگلے دن بولے حضرت میں چل رہا ہوں۔ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ، میرا ٹاپک، میرا موضوع ہے اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے۔ اب حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا آئے تھے چل دیے، کیا معاملہ تھا؟ کہا حضور بس آیا ہی تھا، کیا کوئی مقصد ہے تو وہ بتائے؟ تو کہا حضور بس آیا ہی تھا۔ کہا اچھا تو حضرت جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ اب آپ نصیحت سنو بزرگوں کی، معنی خیز ہوتی ہے۔ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بیٹا کبھی خدا کے برابر مت بننا، کبھی خدا کے برابر مت بننا۔ کہا حضور ایسا تو کون کرتا ہے؟ کہا اچھا، تو کہا خدا سے اپنے آپ کو بڑا بھی مت سمجھنا، اپنے آپ کو خدا سے بڑا بھی مت سمجھنا۔ کہا حضور ایسا بھی کون کرتا ہے؟ کہا حضور، تیسری نصیحت کرتے ہوئے کہا ہر وقت ہمیشہ جہاں رہو اللہ کا بندہ سمجھنا۔ اب یہ مرید بڑی معنی خیز نصیحت تھی، سمجھا نہیں۔ کہا حضور ایسا کون کرتا ہے؟ کیا اللہ سے بڑا اپنے آپ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے برابر کون سمجھ سکتا ہے؟ کہ اچھا یہ چلنے کا ارادہ کر رہے تھے، جانے لگے۔ جب جانے لگے تو آپ کے پیر نے کہا کہ بیٹا اچھا ایسا ہے ایک رات اور گزارو، توجہ رکھیں، ایک رات اور گزارو۔ جب ایک رات اور گزارنے کے لیے کہا تو حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار میں یہ رات گزاری۔ صبح کا وقت ہوا، ناشتے کے لیے ایک خادم کو بھیجا۔ حضرت پیر پٹھان نے ناشتہ لے کر جب خادم کو بھیجا تو ناشتے میں ایک طرف بھنا ہوا مرغا تھا،
تھا اور کچھ پراٹھے تھے، اور تھالی میں کچھ لنگر کا بھی کھانا موجود تھا، اور لنگر کا کھانا نہایت سادہ کھانا تھا، بہت سادہ کھانا لنگر کا اسی تھالی میں موجود تھا۔ اتنے میں یہ شخص، یہ مرید ابھی ناشتے کے لیے کھانے کو بیٹھ ہی رہا تھا، اتنے میں ایک فقیر آ گیا، اور فقیر نے کہا کہ اے بندے خدا، اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا کر دے، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ توجہ رکھیے آپ، جیسے ہی اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے، تو اس مرید نے جو لنگر کا باسی کھانا تھا، سوکھی روٹی تھی، وہ اٹھائی اور فقیر کو دی، اور وہ جو مرغا تھا اور پراٹھا تھا خود کھا لیا۔ ادھر کھانے کے بعد حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے اور مصافحہ کیا، اجازت مانگی، کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ پیر نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بندے خدا، تجھے میری نصیحت سمجھ میں نہ آئی؟ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو کبھی اپنے آپ کو اللہ سے بڑا مت سمجھنا، کبھی اللہ کے برابر مت سمجھنا، اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا۔ جب یہ کہا تو کہا حضور کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس ایک فقیر آیا تھا اور تیری تھالی کے اندر لنگر کا سوکھا ٹکڑا بھی موجود تھا، لنگر کا کھانا موجود تھا، ایک پراٹھا موجود تھا، بڑا اچھا بھنا ہوا مرغا موجود تھا، تو نے بھنا ہوا تو خود کھا لیا، جس نے اللہ کے نام پر مانگا اسے دیا بھی تو سوکھا ٹکڑا، اسے دیا بھی تو نے لنگر کا باسی کھانا اور اچھا کھانا خود کھا لیا۔ اگر تو اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھتا تو جیسا تو کھا رہا تھا ویسا کھلا دیتا۔ سبحان اللہ، جیسا تو کھا رہا تھا ویسا کھلا دیتا، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ سمجھتا تو سوکھا ٹکڑا کھا لیتا اور تو اچھا کھانا اسے دے دیتا، مگر تو نے دو کوالٹی میں سے کچھ نہ سمجھا، تو نے تو خراب کھانا اسے کھلا دیا، گویا تو نے اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کی نصیحتیں بڑی گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ لی جاتی ہیں اور لینے کے بعد معنی خیز ہوتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اللہ کا بندہ سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو ذلیل مت سمجھ، چاہے وہ کسی بھیش میں آ جائے، کسی لباس میں آ جائے، کسی صورت میں آ جائے، اگر وہ اللہ کا بندہ تیرے در پہ آیا ہے تو یہ سمجھ کے میرے پاس میرے رب کا بندہ آیا ہے اور وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو کوشش کر کہ اچھے سے اچھا اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنے آپ کو فنا کر دے کہ ہاں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، بندے کے لیے نہیں کیا۔ اور جب یہ اللہ والے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں انعام عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا انعام کہ جب تک یہ قیامت تک، جب تک یہ زندہ رہے اپنی عمر کے ساتھ، اس وقت تک بھی اللہ کی رحمتیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں مزاروں میں پہنچتے ہیں تب بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور میرے بیان کرنے میں کوئی خطا ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔